بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2185 ہے اور آج سورۃ الملک کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 13 اور 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَسِرُّوا، اور تم چھپا کر، قولکم، اپنی بات کو، اوِجْہروا، یا پکار کر کرو، بھی اس کو، انہو، بلا شبہ وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، راز سینوں کے. الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من، جس نے، خلق، پیدا کیا، وہو اللطیف، اور وہ نہایت باریک بھی ہے، الخبیر، خوب خبردار. ترجمہ یوں ہے، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے. بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین، مکمل طور پر باخبر ہے. ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، تم اپنی بات چھپا کر کرو یا آواز سے، سب اس کے علم میں ہے. دوسری بات، وہ تو دلوں کی باتوں کو تک خوب جاننے والا ہے. تیسری بات، بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، ایسا ہو سکتا ہے. چوتھی بات، وہ بہت باریک بین اور مکمل طور پر باخبر ہے. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا کفار و مشرکین اور منافقوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ان دونوں چیزوں کی پوری خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے. رب ذوالجلال کی شان بہت اعلیٰ ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، اور خود اس کی شان یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے، سب کچھ وہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ چاہے چھپ کر باتیں کریں یا علانیہ زور سے بات کریں، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کی پوری خبر ہے. وہ تو دلوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں جو بات آتی ہے نا، جس کو تم نے کسی کو کہا ہی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا بات آئی ہے. جو تم آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، وہ بھی اس سے چھپی بھی نہیں ہے. اس نے تو انسان کو خود پیدا کیا ہے. جو جس چیز کا موجد ہے، خالق ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی چیز جانتا ہے. کوئی موٹر بناتا ہے، اس کے ہر پارٹ سے بنانے والا واقف ہے. تو پروردگار بھی انسان کو بنایا، اس کا کان بنایا، اس کی آنکھ بنائی، اس کی ناک بنائے، اس کا منہ بنایا، اس کی زبان بنائے، اس کا دل بنایا، اس کا دماغ بنایا. ان سب کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان سے بھی تو باخبر ہے. موٹر بنانے والے کو پتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے. اس کی باریک چیز سے جب موٹر کا میکینک واقف ہوتا ہے، اس کے ہر پرزے سے پروردگار نے اپنی ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو ہر چیز سے پوری طرح باخبر. یہاں تک کہ تمہارے دل میں اگر بات آتی ہے کوئی، اس سے بھی اللہ پوری طرح باخبر ہے. اور باریک باتوں سے بھی وہ لطیف الخبیر، باریک باتوں سے بھی واقف ہے. وہ پوری چیزوں کا سے باخبر ہے، بندوں کے سارے اعمال سے باخبر ہے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کہیں ایک جگہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ زوردار آندھی چلی اور چلنے لگی، جس سے اس درخت کے پتے جھڑنے لگے.
یہ دیکھ کر اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان پتوں کی گنتی کا علم ہے؟ وہ اسی خیال میں تھا کہ اس گھنے پتے دار درخت کے کونے سے ایک آواز آئی، الا یعلم من خلق، کیا اسے پتہ نہیں ہوگا جس نے خود انہیں ان پتوں کو بنایا ہے؟ بنانے والے کو تو پورا پورا علم ہوتا ہے، لہذا اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہر عمل کی پوری پوری خبر ہے، اور پھر اپنے اعمال کو سدھارنے اور اپنے دلوں کو ہر برائی اور گناہ سے پاک کرنے کی کوشش کرو، اسی میں انسان کی نجات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے نزول سے متعلق ارشاد فرمایا کہ چند مشرکین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خفیہ طریقے سے حاصل کرتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کے اس معاملے کی اور وہ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں اس کی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے خبر دے دی۔ وہ مشرکین آپس میں کہا کرتے تھے کہ دھیرے بولو، کہیں محمد کے معبود ہماری باتوں کو سن نہ لیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم آہستہ کہو یا زور سے کہو، پروردگار تو وہ ہے جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رب ذوالجلال کی شان کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔